اور آگے فرمایا کہ بتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، فرمایا کہ یہی وہ جنت ہے التی اورثتموها جس کے تم وارث بنائے گئے، جس کے تم وارث بنائے گئے، تمہیں جنت کی وراثت دی گئی، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے، اس عمل کا سبب ہے، اس عمل کی بنا پر تمہیں جنت کی وراثت دی گئی۔ یہاں ایک اشکال ہے، حدیث میں بتاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے جنت کی بنا پر، اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کسی بندے کو اس کا عمل جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جنت کی تمہیں وراثت دی گئی جو تم عمل کرتے تھے، یعنی یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ عمل کی بنا پر تمہیں جنت کا داخلہ دیا گیا۔ اور حدیث میں ہے کہ اپنے عمل کی بنا پر کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو یہ تعارض نہیں ہے۔ حدیث کا معنی یہ کہ کسی بندے کا عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، تمہارا عمل چھوٹا اور اس کے مقابلے میں جنت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی، تو پھر تمہارا عمل اس جنت کی قیمت اور مول کیسے بن سکتا ہے؟ تو حدیث کا معنی ہے کہ جنت تمہارے عمل کا عوض نہیں ہے، عمل کرو گے وہ سبب بنے گا جنت کے داخلے کا۔ سبب کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے اس عمل کو قبول کر کے تمہیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے گا، اور وہ رحمت تمہارے جنت کے داخلے کا سبب بنے گی۔ الا برحمت اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ کسی کا عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، جنت بڑی عظیم شان نعمت۔ ہاں تم عمل کرو گے، اس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا، اور وہ رحمت جنت کے داخلے کا سبب بنے گی۔ تو تلک الجنت التی اورثتموها، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے، جس کی تمہیں وراثت دی گئی، بما کنتم تعملون، بوجہ جو تم عمل کرتے تھے۔